2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 58 ممالک ہیں اسلامی ممالک، لیکن قرآن سے رشتہ کمزور ہونے کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں۔ آج مسلمان ذلیل اور خوار ہیں، کیوں؟ قرآن سے رشتہ توڑ دیا۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قومیں، جو ملک، جو خاندان، جو برادریاں اس قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتی ہے، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ان قوموں کو بلندیوں پہ پہنچا دیتے ہیں، ان ممالک کو ترقیوں پہ پہنچا دیتے ہیں، اس کی نظام معیشت بھی مضبوط، اس کی نظام عدالت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کا قرآن سے تعلق کمزور ہو گیا، اس لیے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے زوال کا بنیادی سبب قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہونا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، اس دنیا کی بقا کا دار و مدار بھی قرآن پر ہے اور ان مدارس پر ہے۔ جب تک یہ مدارس ہیں یہ دنیا باقی رہے گی، اور اللہ نہ کرے اگر یہ مدارس نہ رہیں تو سمجھ لو یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی، یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک میت کے قبر پہ حاضر ہوئے، ان کی تدفین ہو رہی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا۔ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس سے سوال ہوتا ہے، فرشتے واپس آ جاتے ہیں ان کے پاس، اور ان سے سب سے پہلے سوال ہوتا ہے موت، تیرا رب کون ہے؟ من نبیکم، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینکم، تیرا دین کیا ہے؟ وہ شخص اگر مومن ہے تو وہ درست جواب دیتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے، میرا نبی جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، اور میرا دین اسلام ہے۔ تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں یہ چیزیں آپ نے کہاں سے سیکھ لی؟ تو وہ جواب دیتا ہے قرأت القرآن، میں نے دنیا میں قرآن پڑھ کر یہ ساری چیزیں میں نے قرآن سے سمجھ لی تھی، قرآن پڑھا تھا، میں قرآن سے تعلق تھا، تو اس لیے قبر میں درست جواب کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب زندے وہاں سے چل پڑتے ہیں تو اس کے بعد عذاب کے فرشتے آتے ہیں، قرآن مجید اس مردے کے سرانے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید ان عذاب کے فرشتوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ خبردار اس شخص کے قریب مت آنا، کیوں؟ اس نے مجھے پڑھا دنیا میں، میرے اوپر اس نے عمل کیا ہے، میں اس کا ساتھی ہوں، میں اس کا محافظ ہوں۔ اس کے بعد عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بھیجا، تو قرآن مجید اس کو جواب میں کہتے ہیں کہ آپ ٹھہرو، میں اللہ کے پاس جا کر اس کی سفارش کرتا ہوں۔ قرآن مجید جاتا ہے اللہ کے حضور اور اس بندے کے متعلق سفارش کرتا ہے، واپس آتا ہے تو وہ میت سے پوچھتا ہے کہ میرے جانے کے بعد آپ کو کسی قسم کی زحمت اور تکلیف تو نہیں دی گئی؟ تو وہ مردہ کہتا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد جب وہ مردہ اوپر دیکھتا ہے تو فرشتوں کی پوری ایک جماعت ان کے پاس حاضر ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ جنت سے بستر لا کر ان کے لیے بچھاتے ہیں، جنت کے خوشبو اور پھول لا کر ان کی سینے پہ رکھتے ہیں کہ اگر آپ کو گھر والوں کی یاد آئے تو آپ اس خوشبو کو سونگھ لیا کریں۔ اور اس کے بعد روز محشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بائی بائی سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی خاوند سے بھاگ رہی ہوگی،
بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کی فکر ہوگی، بندہ حیران اور پریشان ہوگا۔ اتنے میں قرآن مجید جو ہے وہ دوڑتا ہوا ہے اپنے صاحب کے پاس، اپنے پڑھنے والے کے پاس۔ علماء اکرام یہاں تشریف فرما ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأ۔ کہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے، دیکھو یہاں صاحب قرآن کہا گیا۔ اکثر لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں حافظ قرآن، لیکن حافظ قرآن مراد نہیں ہے، صاحب قرآن سے حافظ قرآن مراد نہیں ہے۔ حافظ قرآن کا اپنا اجر ہے، اس کا اپنا مرتبہ ہے۔ صاحب قرآن سے قرآن پڑھنے والا مراد ہے، صاحب قرآن سے قرآن پڑھنے والا مراد ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہے، اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، کہ اللہ رب العزت کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، کہ اللہ کی بیوی نہیں ہے، صاحبہ بیوی کو کہا گیا۔ اور ایک اہم موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کیا، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ تو صاحب سے مراد یہ خفاف مراد نہیں ہے، اس سے آپ لوگ مراد۔ یہ جو مجمع کے اندر مجھے بزرگ نظر آ رہے ہیں، ان کی نورانی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ آپ لوگ مراد ہو صاحب قرآن۔ قرآن سفارش کرے گا اپنے صاحب کا پڑھنے والے کا، اور اس کے بعد ان کو جنت میں لے جائے گا اور کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن، اے صاحب قرآن، اے میرے ساتھی، آپ نے دنیا میں مجھے ساتھی بنایا تھا، اقرأ، قرآن مجید پڑھتا جا، الف لام سے شروع کر، اقرأ وارتقي، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، اس ترتیل کے ساتھ، اس تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتا جا جو تو دنیا میں تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا۔ فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها، آخری منزل والناس پر ہے، الف لام سے شروع کر اور والناس پر ختم۔ اس لیے میرے دوستوں، میری گزارش ہے، وقت کم ہے، مجھے پرچی ملی ہے، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ قرآن سے تعلق رکھو، قرآن سے تعلق جوڑو، کہ یہ قرآن ہر جگہ ہمارا سفارشی ہوگا، ہمارا ساتھی ہوگا۔ اگر ہم دنیا میں اس کو ساتھی بنائیں تو قبر کی تاریکی میں، قبر کے اندھیرے میں، جہاں کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا، سب پیچھے چھوڑ دیں گے، وہاں یہ قرآن آپ کا